حدیث رسول ہے، ٹھیک ہے تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی آیت تو نہیں۔ اب میں قربان جاؤں ان ہستیوں کے جنہوں نے ہمیں یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اگر بعد میں کہیں تمہارے تک ہم سے منسوب کر کے کوئی بات پہنچے تو تم اسی میں نہ مارے جانا کہ یہ فلاں معصوم کا فرمان ہے، اب اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں۔ نہیں، تمہیں کسوٹی دے کر جاتے ہیں۔ کیا ہے کہ ہمارا فرمان، ہماری بات اگر کوئی بھی تم تک پہنچائے تو تمہارے پاس قرآن ہے، کوشش کرو کہ اس کو اس کے ساتھ ملا نہیں۔ اگر قرآن بھی ہماری بات کی گواہی دے تو مانو، نہیں تو دیوار پر مار دو، وہ ہمارا کلام نہ ہوگا۔ اس کو دیوار پر مار دو، وہ ہمارا کلام ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال جائز ہے، اب ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں کہ یقیناً حدیث ہے۔ اچھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو حدیث رسول ہے جو میں نے ابھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر کتنی ولایتوں کا ذکر ہے؟ اللہ مولا، پہلی ولایت، اللہ میرا مولا ہے، یہ پہلی ولایت ہے۔ اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے۔ وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ کتنی ہوگی؟ دو ولایت۔ انا من کنت مولا، اب جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی المولا، علی اس کا مولا۔ کتنی ولایت ہے؟ اچھا، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کو حدیث مشکوک لگ رہی ہے تو آئیں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر 3 ولایتوں کا ذکر کیا گیا ہو؟ تو دیکھیں یہ فرمان مصطفیٰ ہے، کیسے ممکن ہو کہ قرآن اس کی گواہی نہ دے؟ کیوں کہ وہ نبی کہ جو اس وقت تک بولتا نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتا، کیسے کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس رسول کے کلام کو اگر قرآن کے ساتھ مطابق کیا جائے تو مطابقت پیدا نہ ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو بس جب قرآن کو کھولا تو ایک روشنی میرے سامنے آئی۔ اب میں نے چاہا کہ یہ روشنی سے صرف میں مستفید نہ ہوں، جس نے سوال کیا ہے وہ بھی دیکھے، وہ بھی تو استفادہ کرے۔ تو بس قرآن میں میرے سامنے آیا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومنین تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہاں پر بھی 3 ولایتوں کا ذکر ہے، قرآن میں بھی 3 ولایتوں کا ذکر ہے۔ بس فرمان رسول ثابت ہو گیا کہ سچا ہے، اور اس وقت تک قائم رہے گا جب تک قرآن کی یہ آیت قائم رہے گی۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ یہ 3 ولایتوں کا ذکر کیا، قرآن میں اس کی گواہی دی کہ بالکل صحیح 3 ہی ولایتوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی ولایت کا ہے، رسول کی ولایت کا ہے، اور ان مومنین کی کہ جن کے لیکن ایک عجیب سا سوال ہے جو اکثر ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، اور میں کہتا ہوں اکثر کہ ظاہر دل تو دکھتے ہیں محبت کی وجہ سے، لیکن کوشش کیا ہے کہ دکھی نہ ہوا کیجیے، کیونکہ آپ حق پر ہیں تو حق کا لطف لینا، جو حق پر ہے اس کو دکھی ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تو لطف لینا چاہیے کہ وہ حق پر ہے۔ ہم پہ الزام آتا ہے کہ آپ صرف اور صرف تذکرہ اہل بیت کرتے ہیں، یعنی کہ ممبر رسول سے یا ممبر حسین سے آپ کا جو زیادہ تذکرہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہے، حضور اور ان کے اہل بیت، حضور ان کے اہل بیت ان کے گھر والے، یقیناً ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں سوال ہم سے تب کریں کہ جب ہم ممبر رسول پر اپنے گھر والوں کا تذکرہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ سوال تو تب بنتا ہے میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے اپنے گھر والوں کا تذکرہ کروں، آپ اٹھ کے کھڑے ہونے کے مولوی صاحب ٹھیک ہے 1 دن تو آپ کے گھر والوں کا تذکرہ سن لیا، بس سارے 10 دن تھوڑی یہ ہوگا۔ لیکن عجیب محبت ہے ان کے دلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان کے ہی گھر والوں کا تذکرہ، انہی کے گھر والوں کا تذکرہ۔ بڑی عجیب بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت رسول کے گھر والوں کی بات کرتے ہیں، کسی اور کی بات نہیں کرتے۔
آپ صرف ان کے قریبی عزیزوں کی بات کرتے ہیں، کسی اور کی بات نہیں کرتے۔ دیکھیں میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں بغیر کسی لڑائی کے، بغیر ان کے دل دکھائے، کہ یہ چیز ہم نے اسلام سے لی، محمد اور اہل بیت محمد ہم نے کہاں سے لیے؟ قرآن سے لیے، اسلام سے لیے۔ یہ کوئی ہماری ذاتی منشا نہیں۔ اگر قرآن ہمیں کسی اور کا تذکرہ کرنے کو کہتا تو آج ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا، ہم نے یہ جانا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ جس تذکرے کی تم سے مانگ ہے وہ تذکرہ محمد و اہل بیت علیہ السلام ہے، اس لیے ہم وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے ایک اور بات، ہم رسول کے اہل بیت کا تذکرہ ان کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کرتے۔ یہ بات بھی بڑی غور طور پہ میرا نوجوان سمجھے اس کو۔ ہم رسول کے اہل بیت کا تذکرہ ان کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اگر رشتہ داروں کی بات ہو تو آیا وہ لوگ بھی تو ہیں جن کی قرآن کے اندر مذمت ہوئی ہے، حالانکہ وہ پیغمبروں کے رشتہ دار تھے۔ یعنی کہ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی عزت و قدر اس لیے کرو، اس کا تذکرہ اس لیے کرو کہ وہ رسول کا یا پیغمبر کا رشتہ دار ہے، نہیں۔ اب دیکھیے نا، آپ قرآن کو اٹھا لی، شروع سے ہی، بالکل شروع سے اسلام جناب آدم علیہ السلام بیٹا ان کا قابیل قاتل نظر آ گیا، ہو گیا قاتل، مذمت ہوئی۔ جناب نوح ہے، ان کے بیٹے ہیں، مذمت ہوئی۔ آگے چلتے آئیے کئی واقعات ہیں۔ تو کیا ہے کہ قرآن نے یا اسلام نے رشتہ داریوں کی بنیاد کے اوپر نہیں۔ اچھا جناب ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیے۔ ابو جہل، ابو لہب، کیسے کیسے کافر، کیسے کیسے ظلم کرنے والے جو اس وقت موجود تھے۔ لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی، عتبہ بھی، عقبہ بھی، اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے جناب، اب یہ سنیے تاریخ کے لفظ ہیں اور آپ نے بالکل یہ آپ جانتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں، کہ گلوئے اقدس کے اندر جناب ختمی مرتبت کے جس شخص نے رسی ڈال کر کھینچا ہے، ایسے ایسے ظالم لوگ موجود ہیں۔ لیکن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عقبہ، اس طرح کے لوگوں کے ہوتے ہوئے تذکرہ قرآن میں صرف ایک ہی مذمت کی گئی ہے۔ کس کی؟ ابو لہب، اور کسی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ رسول کے اور بھی تو چچا ہیں، اس چچا کا تذکرہ کیا گیا، مذمت کی گئی کہ جو ابو لہب کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب رسول کا اگر ایک چچا رسول کے خلاف ہو اور قرآن میں اس کے لیے مذمت آ جائے تو میں اور آپ اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اگر رسول کا ایک چچا اپنی پوری زندگی اس فکر میں گزار دے کہ محمد کو کوئی نقصان نہ ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جس کو فکر یہی ستائے جا رہی ہے کہ محمد کو کچھ نہ ہو، جس نے محمد کی جان کو اپنی اولاد کی جان سے افضل رکھا، تو کیوں نہ ہم اس کا تذکرہ کریں، کیوں نہ اس کی بات کریں، کیونکہ اسلام نے ہمیں ایک کرائیٹیریا دے دیا، بتا دیا ہے کہ تذکرہ کن کا ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے کہ تذکرہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر ہوگا۔ اب جس کا کردار اس قابل ہے کہ اس محفل کی زینت بنے، ہم قیامت تک اس ہستی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ تو واضح ہوگی بات رشتہ داریوں کی نہیں ہے، بات صرف اور صرف کردار سازی ہوتی ہے یہاں پر۔ اللہ نہ کرے کسی ایسے کا کردار بڑھا جائے گا۔ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پر کردار سازی ہوتی ہے، یہ مجلسیں، یہ محفلیں کس لیے ہیں؟
امت اسلامیہ کی اصلاح کے لیے ہیں، تو ظاہر ہے پھر تذکرہ بھی تو انہی کا ہوگا نا کہ جن کے ذریعے اصلاح ہو سکے۔ اب کسی ایسے کا تذکرہ تو نہیں کر سکتے کہ جس سے کچھ ایسے خسائل پیدا ہو جائیں کہ جو بعد میں اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے۔ تو اس لیے ان جگہوں پر تذکرہ ہم مجبور ہیں، کیوں کہ رکھ دیا گیا ہے جس کا کردار بہترین ہے، بلند ہے، عظیم ہے، ان کو زینت دیجیے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں، وبا کے دول کر رہے ہیں، کسی سے خوف کے بغیر کر رہے ہیں، اور کرتے رہیں گے جب تک سانسیں باقی۔ تو رسول نے فرمایا کہ یہ ہے ٹھیک، جس طرح میں تمہارا مولا ہوں اس طرح علی مولا ہے۔ اچھا بات پھر یہاں پر روکی نہیں، اس سے آگے بڑھی، جب تک رسول زندہ رہے بتاتے رہے کہ علی ولی بتا دیا نا کہ میرے بعد تکلیف میں نہ رہنا، پریشان نہ ہونا، یہ نہ ہو کہ میں رخصت اور تم ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے ہو کہ اب کس سے پوچھیں کہ رسول اس موقع پر کیا فرمایا کرتے تھے۔ تو تمہیں ایک ایسی شخصیت دے کے جا رہا ہے ٹھیک کہ جو میرے بعد تمہارے مددگار ہو، کوئی مسئلہ ہو، شرعی ہو، فقہی ہو، اسلامی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، کاروبار کا ہو، لین دین کا ہو۔ دیکھیں کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے، دیکھیں تاریخ کے اندر جب احد، خیبر، خندق پڑھی جاتی تو اس کو یہ نہ سمجھے میرا نوجوان کہ علی صرف شجاع تھا، نہ یہ علی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ لوگ۔ علی کے علم کو اگر دیکھنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر غور کیجئے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ معیار ہے علی کے علم کا۔ علی شجاع نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی فیصلہ کرنے والا موجود نہیں تھا۔ علی ایسا حاکم، ایسا فیصل کہ اس کے فیصل کو کوئی تاریخ یا کوئی انسان چیلنج نہیں کر سکتی، تاریخ گواہ ہے۔ علی کے فیصلے پر لوگوں نے کہا کہ نہ ہوتے تو یہ گواہی ہے نا کہ علی سے بڑا کوئی جج اس وقت موجود نہیں تھا، علی سے بڑا کوئی فقیہ موجود نہیں تھا۔ علی صرف شجاع کے طور پر اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ختمیہ مرتبہ کسی ایک کو کسی ایک خصوصیت کی وجہ سے اتنا بڑا مرتبہ دے کے نہیں جا سکتا، پورا نظام ہے جس کو چلانا ہے، ایسی کامل شخصیت چاہیے جو بعد از رسول اس پورے نظام کو سنبھال سکے۔ تو علی صرف شجاع اور دلیر نہیں ہے، علی عالم بھی ہے، علی زاہد بھی ہے، علی سے بڑا کوئی زاہد نہیں، علی سے بڑا کوئی عابد نہیں۔ حدیث رسول اس پر دلالت کرتی ہے اور کرتی رہے گی، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اور علی کی عبادت کی دلیل مسئلے پر نہیں ہے، جو سمجھ گئے میری بات۔ علی کو کہا ہے نا کہ یہ بہت بڑا عابد ہے، تو علی کی نماز کی حالت میں یہ نہیں فرمایا رسول نے، حالت جنگ میں علی کے لیے جملہ کہا گیا۔ تو جو حالت جنگ میں اتنا بڑا عبادت گزار ہے وہ مسئلے پر کیسا ہوگا؟ سوچئے نا، علی کو مانتے ہیں تو لطف تو مکمل لیجئے نا، جانیے علی کے بارے میں۔ تو رسول یہ بھی فرماتے رہے، بتاتے رہے، ساتھ میں ایک اور حدیث بھی بتاتے رہے جو بڑی مشہور ہے، اور اس کو کسی کو بھی اس کے اوپر کسی قسم کا شک نہیں ہے، تمام علماء نے، تمام مکاتب فکر نے اس کو تحریر کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بس باتیں تحریر ہو جایا کرتی ہیں، ان پر عمل اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث جو رسول فرماتے رہے اور ہر کتاب کی زینت بنی، جسے حدیث ثقلین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ دیکھیں نا اس چیز کی دلیل ہے نا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول جانے والا ہے۔ رسول کیا فرمائے؟ انی تارک فیکم الثقلین، بتا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، اور جب میں جا رہا ہوں تو چونکہ میری ذمہ داری ہے اس لیے میں تم میں دو گراں قدر بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں، گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا 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 کیا؟ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اطرت اہل بیت، میری اطرت اور اہل بیت۔ پہلے تو یہ موازنے کا یہ مزہ لینا، رسول نے کیا فرمایا ہے کہ قرآن اور میری اطرت،
یعنی کہ اگر سمجھدار مجمع ہو تو آگے بات کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں نا. پتہ چل گیا کہ قرآن اور اہل بیت اطرتی و اہل بیت. قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا بات کو میں بھی نہیں کھولوں گا, یہ آپ کے ذہنوں پر چھوڑیے. صلوات پڑھیں کہ محمد والے محمد. کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ قرآن و اہل بیت اطرتی, جو میری اطرت ہے, میری اہل بیت ہے, میں اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا بات کو یہی ختم نہیں کیا, کیونکہ 63 سال کا عرصہ گزارا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ جوہلا پتہ نہیں کب سے ہی چلے آ رہے ہیں. جن کو بات سمجھ آئی, وہ جو ارد گرد کا مجمع ہے نا, ان کی جہالت کوئی نئی جہالت نہیں ہے, یہ بڑی قدیم جہالت ہے جو چلی آ رہی ہے. بعض موقع ایسے ہوتے تھے کہ جیسے آج ہم سنتے ہیں تو ہمیں فوری سمجھ آ جاتی ہے بات, کیونکہ ہماری جہالت قدیمی نہیں ہے نا. الحمدللہ ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی صدا سنی ہے. جہالت کیسے نزدیک آئے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, ان کو ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا.